یکجہتی میں کھڑے ہیں. اس کے بعد لالو لالو لال سلام آزادی مارچ زندہ باد زندہ باد. عورت آزادی مارچ زندہ باد زندہ باد. اے بنت ہوا، کون تھی تم؟ بوجھ تھی تم، ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی تم، زندہ دفن ہوتی تھی تم. کون ہو تم؟ سر کا تاج ہو تم، ذمہ داری ہو تم، عزت کا نشان ہو تم، محبت کی پہچان ہو تم، جنت کی سردار ہو تم. آج تم ماں ہو تو جنت ہو، بیٹی ہو تو رحمت، بیوی ہو تو محبت، بہن ہو تو عزت. کس نے دیا یہ مقام؟ تمہارے رب نے. کس نے دلایا یہ مقام؟ تمہارے نبی نے. کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے. نہ تمہیں جہاد کا حکم، نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم، نہ تمہیں روزی کمانے کی فکر، نہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر. کیا حکم ہے تمہارے لیے؟ باپردہ رہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو کہ تم قیمتی ہو، کہ تم اللہ کی رحمت ہو، کہ تم اسلام کی بیٹی ہو، کہ تم فاطمہ بنت محمد کی کنیز ہو، کہ تم عورت ہو. تم بچوں کو دودھ پلاؤ تو اجر، تم کھانا کھلاؤ تو اجر، تم شور کی تابع دار رہو تو اجر، تم رات جا کر گھر والوں کی دیکھ بھال کرو تو اجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد. وعلیکم السلام. یس اسی ونکس درس چھنا یہ اسی فیمنزمس پہ اور اسی پران ات من موضوع فیمنزمک فکری ارتقا. ٹھیک یس امچ ایولیوشن گئی اور کم کم سوچ پہ کت کت طریقس پہ اور آخر کوت واضح. تو ہم نے اس میں بتایا کہ اصل میں بنیادی طور پر ایسی تحریک تھی جو پہلے جنسی مساوات یس دپان کہ اکویلٹی آف جینڈرز. ٹھیک مرد تو زنی یمن دیو سا برابر کے درجات اور پوری دنیا میں اسی طرح تنظیم کرنا چاہتی تھی. اور جو بھی امتیازات برتے جاتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان ان کو ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد تھی. ٹھیک اور پھر سیاسی معنوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو عورت ایک صنف ہے، جنڈر ہے، اس کے ساتھ پوری تاریخ میں ظلم ہوا ہے اور یہ مظلومیت کی تاریخ ہے، لہٰذا اب اس کو آزاد ہونا چاہیے. اور جو بھی ان چیزوں کی حمایت کرتا تھا اس کو فیمنسٹ کہتے تھے، چاہے پس وہ مرد آسیا یا زن آسیا. اور اقوام متحدہ تک جو ان کی مختلف جو کانفرنسیں ہوئی نا، انہوں نے بھی مکمل تعاون کیا اور تکنیکی مدد بھی کی. اور بنیادی طور پر یہ اصل میں جو خاندانی نظام میں پیٹرارکی تھا، پیٹرارکی چھنا سمجھ پدر شاہی نظام، یہ مرد آسان ڈومنیٹڈ، یعنی خاندار آسان گھرس مرد. تو یہ اس کے خلاف ایک تحریک تھی. تو لیکن آگے جا کر پھر اس نے بہت ساری جگہوں پہ یو ٹرن بھی لیا اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا جو آغاز ہے نا جدید فیمنزم کا آغاز وہ 1550 سے شروع ہوا. تکیازِ 1558 من یہ زن ملکہ الزبتھ جس کو ہم کہتے ہیں کوئین الزبتھ، تو وہ اس کی تخت نشینی ہوئی. اور پھر 1589 میں ایک جین اینگر ان کا نام تھا، تو جین اینگر نے ایک مضمون لکھا. اس نے بائبل کی اس تعلیمات کو چیلنج کیا کہ عورت کے لیے عفت اور اطاعت لازمی نہیں ہے. یہ کیا مانا کہ زنی روزن پاک دامن، یہ کیا مانا کہ زنی روزن مرد سے اطاعت گزار، لہٰذا یہ ضروری. اور پھر 1617 میں یہ سارا ہم نے پڑھا ہے، بس تھوڑا پاؤں تو یاد ہے. 1617 میں بائبل کی اس تعلیمات کا بھی یعنی اس کو تردید کیا گیا کہ جو پہلا گناہ ہوا اوریجنل سن وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہوا علیہ السلام کی وجہ سے. تو آت پڑھتے گئے بغیر چیز. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر پھر انہوں نے سیاسی حقوق، معاشی حقوق وغیرہ ان کا مطالبہ بھی کیا. اور پھر عدالتوں میں بھی کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کیا. اور آخر لیش پتہ 1792 مز کتاب اخ یتھ ونان بنی بنیاد، وہ تھی اصل میں میری وول سٹون کرافٹ، اس کی کتاب تھی وینڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن. تو یہ بنیادی طور پر اس کا جو ہم کہیں گے نا بنیادی کردار
जिसने अदा किया फेमिनिज्म में, वो ये किताब है। अम पता ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके बाद क्योंकि आज़ादी फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, आज़ादी पे आव सू करने, तो ऑटोमेटिकली औरतों को भी इससे थोड़ा सा मदद मिला, क्योंकि ये भी इस तरीके से तारीख आज़ादी थी। आगे जाकर फिर दो और शख्सों ने, जो मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट का ये जो किरदार है या जो तहरीक है, इसको आगे बढ़ाया। उनमें से एक था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और दूसरी थी, हाँ, उसने एक किताब लिखी जॉन स्टुअर्ट मिल, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक, तो फिर हैरियट टेलर भी आ गई इसमें, और अच्छी पता तिमन क्या ताल्लुकात वगैरह, वो हमने उस पर सारी बात की है बुनियादी तौर पर, क्यों उनने एक किताब लिखी और उसमें क्या मुकदमा उसने डाला। तो ये सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी अभी तक। तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म जिसको हम कहेंगे, ये साथ ना ये फेमिनिस्ट वन क्या इब्तदाई तौर कि अच्छा गसन बराबर हकूक, माशी हकूक, लेकिन क्या है फिर ये माशी हकूक पर ही रुके या आगे जाकर इन्होंने और कुछ मुतालबात किए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे। यस, फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म इसका जो अरसा बताया जाता है 1770 ईस्वी से 1918 तक। हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि इससे बात समझ में ज़्यादा आ जाए। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कब से, कर जो सलाम वो थे तल कह चल पे कह थे बिजती रेत पिशुल ये थोत कोनस मज ना। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक, इसका अरसा कब से कब तक है 1770 टू 1918 तक। ठीक, इसमें क्या पेशरफ्त हुई, कौन सी किताबें आई, कौन कौन उठा, क्या क्या डिमांडें हुई, ये हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले 1792 में जो यानी मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट इसने किताब लिखी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये बताई जाती है कि ये बुनियादी किरदार इसने फेमिनिज्म में अदा किया, और इसने बाज़ाब्ते तौर पर जब जो जिसको हम कहेंगे सनफी जो फ़र्क है ना जेंडर का मर्द और औरत के दरमियान, अम कोर बाकायदा फ़िक्री एहतजाज अम किताब से। ये किताब जो है ना, ये क्लासिकल किताब आप मान लीजिए फेमिनिज्म की, और इसने इसमें कौन सा मुकदमा पेश किया, यानी बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़िक्री एहतजाज किया कि हमें बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, हमें बराबर के माशी हुकूक मिलने चाहिए। ठीक, और फिर ये जो वुलस्टन थी ना, मैरी अभी हमने कहा ना मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट, वूलस्टोनक्राफ्ट, ये फिर फ्रांस गई और वहाँ इसने एक अमरीकी अदीब गुलबर्ट एम्बले उसका नाम था, तो उसकी एक बेटी को जन्म दिया, और उसके बाद विलियम गॉडविन से भी ताल्लुकात कायम किए, हालांकि ये इलीगल ताल्लुकात थे। यानी तो वो फेमिनिज्म सोच क्या कई पढ़ाई हुकूक इब्तिदा। हमने कहा कि पहली जो किताब हम कहेंगे कि जिसने बुनियादी किरदार अदा किया सो कस किताब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये कौन है, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट है कौन? एम कोर गणथन कि अमेरिका का एक अदीब था, हाँ, लिटरेचर वगैरह ये सारी चीज़ें राइटर था, उसका नाम था गुलबर्ट एम्बले। तो उससे उसकी एक बेटी हुई, फिर उससे रिश्ता काट दिया, फिर उसने किसके साथ ताल्लुकात कायम किए, विलियम गॉडविन से, तो उससे भी ये हामला हो गई। अब इसने इस हमल को यानी पोशीदा रखने के लिए, या हम कहेंगे कि इसको एक कानूनी शक्ल देने के लिए, इसने इस विलियम गॉडविन से कहा कि मेरे साथ शादी करो, गोयोस बगैर मैरिज बगैर आमतनी ये हमल, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। तो इस बुनियाद पर क्या कहते हैं इसको, इसने ये मुकदमा किया कि नहीं, औरतों के हुकूक नहीं है, औरतों को ये हुकूक चाहे, आज़ादी चाहिए, ठीक है, या तो रियासत जो है ना वो इसका तहफ़्फ़ुज़। और इसको हम कहेंगे, ये जो मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट की किताब है ना, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विंडिकेशन, यथ मज किताब हूँ ज़्यादा तस्किर, हाँ, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट की है, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट की है ये। मान तो ये फेमिनिज्म में जिसको हम कहेंगे लिबरल फेमिनिज्म, और लिबरल फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ेंगे। लिबरल फेमिनिस्ट वाले कहते हैं कि रियासत जो है ना वो हमारे हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे, अशकुस दी हक रियासत एज स्टेट हक, और हक कत मज दी बराबर मईशी हुकूक,
इक्वल राइट्स। ठीक, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किस बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर, ये मर्द है ये औरत है, ये कुछ कर खत्म, ये कर हुकूमत खत्म। और मेरी वूर स्टोर क्राफ्ट किताब छत बुनियादी किरदार अदा करन। ठीक, तो फिर क्या कहते हैं इसको, जब ये मर गई ना, एम करें ना, एम आई मतलब बहुत ज़्यादा इसने मुतासिर किया उस वक्त। लेकिन इसके मरने के बाद ये जो था ना, बहरहाल जिसे इलीगल ताल्लुकात कायम किए थे, तो उसने फिर इसके जो सवाने हैं ना और कुछ यादाश्तें फिर वो शाया की, उसमें दिखाया गया कि ये कितनी बद किरदार और कितनी बद अखलाक औरत थी। नतीजतन अमसे लोगों सेटबैक, क्योंकि लोगों ने देखा कहती कुछ और है लेकिन पीछे एजेंडा कुछ और था, क्योंकि खुद का किरदार बिल्कुल दागदार था। लुको कोर्न पत अथ यानी इस तारीख की तरफ वो ज़्यादा नहीं गए। फिर क्या हुआ, फिर हैरियट टेलर निकली, और हैरियट टेलर जो थी ना, ये 2 बच्चों की माँ थी। तई अम सत समझ फेमिनिज्म कहाँ से उठे, अम से 2 बच्चे अमीजान। तो आशिक कौन था इसका, जॉन स्टार्ट मिल। अब जॉन स्टार्ट मिल क्या करेगा, ये खानदर वाजिन, ये 2 बच्चे वाजिन, और इसका जो शवहर था ना उसका नाम था क्या कहते हैं इसको, टेलर। तो टेलर ने क्या कहा, ये गो मजबूर, तो अम दुत इजाज़त मिलस तो हैरियटस पान क्या ताल्लुकात कायम करनस। यानी इतना दुयूस था, ये ताल्लुकात भी कायम करते थे और इनको अकेला भी छोड़ी। इतना इसकी सवानी में आया है कि ये उसी दिवान मोकती आराम सन। फिर जब टेलर मर गया, उसके बाद इस हैरियट ने किसके साथ शादी की, जॉन स्टार्ट मिल के साथ। और जॉन स्टार्ट मिल है जिसने कौन सी किताब लिखी, सब्जेक्शन ऑफ द वुमन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। सब्जेक्शन चाहिए वहां समझ, आप कहे औरत की महकूमी। ठीक, JS मिल की है। इसके बाद 1903 में एक और खातून उठी, एक फेमिनिस्ट उठी, उसका नाम है एमिलाइन पेनकोस्ट। एमिलाइन पेनकोस्ट अम बनो वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। गो गोडनिक लटन गई अकिस, क्योंकि हमने इससे पहले बताया ये जो फेमिनिज्म है ना, इनकी कोई एक तारीफ भी नहीं, ये किसी एक ग्रुप में जमा नहीं थे। ठीक, ये अलग अलग थे, अलग अलग ख्यालात थे। लेकिन ये क्या करें कहूँ, एमिलाइन इसने एक यूनियन बनाई और नाम क्या रखा, वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल, समाजी और सियासी यूनियन हसा चाहिए। और इस बुनियाद पर इसने वोट का हक मांगा। आप समझ लीजिए 1903 तक मगरिब जो आज औरतों के हुकूक के बारे में दाई देता है, 1903 तक वहाँ पे औरतों का कोई वोट का हक नहीं था। और 1910 मज गई कामयाब। तो इसने अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्या किए, सबसे पहले एहतिजाज किए, और एहतिजाज में तोड़ फोड़ किए, बल्कि इनके पास हथियार भी थे। हमने इससे पहले भी बताया, ये मौके बमो वमो सितिन वगैरह तम चीज़। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं 1918 में सारों को नहीं मिला, सिर्फ जो 30 साल की औरत थी ना उसको वोट का हक मिला। यमिस कत एज 30 ईयर्स, तम सी मिलो राइट टू वोट। उससे पहले जो उसे उम्र से पहले है उनको नहीं मिला। लेकिन न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ये पहला मुल्क है न्यूजीलैंड जहाँ 1892 में औरतों को वोट का हक मिला, 1892 मज। और 1934 मज आव खातून ती हक राय दी, यानी वोट जो इसका फ्रेंचाइज वगैरह है, तो सो वो तुर्की है। मुसलमान ममालिकों मज येम गोडनेथन अकिस जनी दित वोटुक हक, सह तुर्की। वो भी कब दिया, 1934 में। ठीक, ये मैं तो मुख्तसर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसके बाद दूसरी वेव उठी, दूसरी वेव, तो ये इसका अरसा बताया जाता है 1950 ऑनवर्ड्स, 1950 ऑनवर्ड, क्योंकि उसके बाद पहला जंग अजीम हुआ था, दूसरा जंग अजीम हुआ था। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको, जो दोबारा जो उरूज था ना, पहले इसका थोड़ा सा सेटबैक हुआ था। फिर दोबारा उरूज जो है ना, एक औरत थी, उसका नाम था साइमन डी बोवियर। उसने एक तहरीक शुरू की, उसने एक किताब लिखी 1949 में, द सेकंड सेक्स। ना क्या उन किताबें, द सेकंड सेक्स। तो इसको भी क्लासिक का दर्जा हासिल है। और यहाँ से सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म उठी, और ये तकरीबन 1950 से लेकर 1990 तक। तो फिक्र कैसे पढ़न 1950 पर हम कहेंगे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। वो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। वो वो वन तुम 14 पे क्या गो 50 तान, अत लग दचक
یعنی یہ تحریک دبے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پتہ نا کہ انڈسٹریل ریولوشن مغربس مز آ پتہ باسے نہیں پنہ خطر سہ چیلنج آئی سمجھ یہ سوئی تھاؤن پس منظر لیکن پھر مزید 1950 سے لے کر اپ ٹو 1990 تک ہاں 1990 تک سیکنڈ ویو. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا سائمن ڈی بوویئر اس نے کتاب لکھی دا سیکنڈ سیکس سے مراد ہے عورت ہے یعنی دوسرے درجے کا جنڈر جو ہے. تو اس کے بعد یعنی اس سے پھر سے جو فیمنزم ہے نا اس کی دوسری جو ویو ہے وہ اٹھی. ہم پتہ نوت فرائیڈن نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے دی فیمنائن مسٹیک. تو یہ 1963 میں شائع ہوئی. فرائیڈن جو یہ ایک صحافی تھے اور یہ بھی خاتون تھی. یہ پریگننٹ ہوئی, ایلیگل ریلیشن تھی نا. تو جب یہ حاملہ ہوئی تو اس کو نوکری سے برخاست کیونکہ انہوں نے ممکن ہے یہ رول رکھے ہوں گے کہ یہ اتنا سا ہیکنے کہاں یہ زن مدر آسے سو ہیکنے کام کرت. لیکن جب یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کو نوکری سے کیا کیا گیا. اس احتجاج پر یعنی اس کے خلاف اس نے کتاب پھر لکھی دی فیمنائن مسٹیک. تو فرائیڈن نے کیا کہا, اس کا مقدمہ کیا ہے اس کتاب میں, کہا کہ عورت جو ہے نا اس کو کم تر جو درجہ دیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر نسوانیت کی تکمیل پر مجبور کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بچے پالنے اور گھر سنبھالنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اکس خاتون سی ظلم گژھان تکیاز امس ونان گھر سنبھالن بیٚیہِ چھِ بچہ رچھن. تو اس بنیاد پر کیونکہ یہ خود برخاست ہوئی تھی اس کو نوکری سے نکالا گیا, بنیادی وجوہات یہی تھی کہ یہ پریگننٹ تھی, یہ حاملہ تھی. تو اس نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ ایک زن سے کیا چیز ظلم کرنا یتھ بنیاد پر ہے گھر سنبھالن بیٚیہِ شُرۍ سنبھالن, لہٰذا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ناانصافی ہوتی ہے. ٹھیک, پھر آپ مزید اس میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد ایک اور جو سکول نکلا, ابھی تک ہم لبرل فیمنزم پڑھ رہے تھے, مندرا بیاکھ اک سکول ات میں تک لیسبین آپ سمجھتے ہیں لیسبین فیمنزم. پہلے آپ لیسبین سمجھ لیجیے. لیسبین گئے ہوموسیکچوالز, مرد زن ہاں اس طرح کے. اب لیسبین فیمنزم والے کیا کہتے ہیں, دیکھیے یہ کہاں تک, پہلے کیا تھا عورت اس لیے مظلوم ہے کیونکہ اس کو اپنے معاشی حقوق. تو لیسبین فیمنزم والوں نے مزید ایک نقطہ ایڈ کیا, کہا کہ عورت کی مظلومیت اور پستی ہے نا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیونکہ عورت مردوں سے شادی کرتی ہے. اصل چھ مظلوم کم اعتبار بنانے تکیاز یہ کمس سۭتۍ خاندر. تو اس سے کیا پتہ چلا انڈائریکٹلی اس کا اگر ہم انڈائریکٹلی ہم سمجھیں گے مفہوم مخالف معنی کیا گو, تیل چھ مہنی سۭتۍ خاندر کرن, بہرحال لیسبین ہے ہی. اچھا, امیک باقاعدہ آغاز گو 1955 پہ. لیسبین فیمنزم جو سکول ہے نا تو اس کا ہم جو کہیں گے آغاز کہاں سے ہوا 1900. اور سب سے پہلی جو تنظیم ان کی بنی نا سین فرانسسکو, یہ امریکہ میں ہے, ایک شہر ہے سین فرانسسکو میں, وہاں پہ انہوں نے ایک گروپ کو تشکیل دیا. بنیو اک گروپ کت ناؤس پہ, لیسبین فیمنزم کس ناؤس پہ. اچھا, اب یہ جو ہے نا یہ مردوں سے نفرت رکھتی ہے. یہ کس گروپ یہ ڈائریکٹلی تھاوان, ہم تھاوان نفرت, ہم البتہ یہ سا برابر حقوق. لیسبین والے کمن سے تھاوان نفرت, مردن سے دپان تکیازِ یمن سۭتۍ خاندر کرنے کی سٲنۍ مظلومیتٕچ اصل وجہ, لہٰذا ہم مردوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں اور ان مردوں نے ہمیشہ ہمیں استحصال کیا ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم ان سے وہ حقوق چھین لیں گے, اپنے جو حقوق ہیں. ام پتہ بیاکھ گروپ یہ ونان کلچرل فیمنسٹس. تو یہ کیا ان کا دعویٰ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو کلچرل جو ٹائز ہوتے ہیں نا یہی کلچرل ٹائز ایک عورت کی مظلومیت کی اصل وجہ ہے. کلچر ہی ہسا ہیچناوان کیا, مثال کے طور پہ میں اس طرح کے آپ کو سمجھاؤں گا. سانس مثال گام ماحولس اندر یا یہ کشیر کس ماحولس اندر یہ بچی آسان, بچی کمن چیزن کن لکٹہ پہ دان تربیت. امس ڈون پھش دن, لسل تلن, لجہر تلن یہ رنن شیرن چھلن چھکن, کہتے کہ یہ کلچرل ہے. اس کلچرس من امس دپان نا نم کام کریں. مہنس کیا دان برعکس, امس دمو بیٹ اتھس کیا دموس نا, امس دان تم مضبوط کامہ. لہٰذا وون یمو کہ کلچر ہسا بنیادی سبب بنان کیا سانہ استحصالک سانہ مظلومیتک. یہ گو بیاکھ گروپ. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ایک اور گروپ نکلا سوشلسٹ والے وہی ہے. اصل چھنا تم کمہ اعتبار تقسیم, تم ونان اخ آسان کیپٹلسٹ یمن زن آسودہ حال, اور بیاکھ آسان بچار پورز جن کو مارکس نے پھر اپنے الفاظ میں کہا وہ برجوازیز ہے
یہ پرولیٹیریٹ سے ہے پتہ لکھو تم کتاب مز تو انہوں نے اس اینگل سے دیکھا کہ معاشی طور یمو ون زن مز یمو ون طبقاتی اعتبار وچھو اکھ گو اوتام چھ ونان زن تہٕ مرد زٕ صنف زٕ جنڈر نہ سوشلسٹ وٲلۍ کیٛاہ چھِ وَنان تِم چھِ وَنان اَکہِ طرفہٕ ہسا چھِ کیپٹلسٹ تِہنٛزٕ زنہِ تہِ تہٕ تِہنٛدۍ مۄہنی تہِ تِم چھِ استحصال کمن کران نمن پورن نمن لیبر کلاسن یِہنٛدٮ۪ن زنٮ۪ن تہِ تہٕ یِہنٛدٮ۪ن مۄہنٮ۪ن تہِ آو سمجھ وۄنۍ گوٚو یِمن اوس کیس پلیٹ کرُن زنٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ لہٰذا ووٚن یِمو کیپٹلسٹ کلاس چھُ استحصال کمن کران نمن پور کلاسن یہ چھُ یِہُنٛد بُنیٲدی نۄقطہٕ حظ آو مےٚ سمجھ اچھا امہِ پتہٕ درٛاو ریڈیکل فیمنسٹ والٮ۪ن ہُنٛد دعوا کیٛاہ اوس دوٚپُکھ توٚتتھ تام ہیٚکہِ نہٕ اکھ زٔنۍ آزاد گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یوٗت کال نہٕ خاندٲنی نظام بدلاو خاندٲنی نظام کیٛاہ اوس پیٹریارکی چھُنہ یِوان سمجھ یعنی مرد چھُ آسان ڈامنیٹڈ گرس منٛز خاندار کُس گرس مرد یہِ کٔرِو سا چینج یعنی مردٕ پٮ۪ٹھ نِیِو سا یہِ پیٹریارکی سسٹم کٔرِو چینج یہِ نِیِو زنہِ کُن یوٗت کال نہٕ یہِ گژھِ نہٕ گرس منٛز تبدیٖلی سماجس منٛز یی نہٕ تبدیٖلی یِم کم چھِ ونان یِم چھِ ونان ریڈیکل فیمنسٹ وٲلۍ اچھا بیاکھ فیمنسٹ تہٕ ایٖکو وٲلۍ ایٖکو فیمنسٹ یہ چھُ بیاکھ سکوٗل آف تھاٹ یِم چھِ ونان ماحولیٲتی اعتبار دپان ماحولیٲتی اعتبار یۄس اَسہِ تبٲہی چھِ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ اکھ زٔنۍ یِوان کیٛاہ ماننہٕ پسماندٕ یِوان ماننہٕ تہٕ بیاکھ درٛاے سایکو اینلٹک وٲلۍ یہِ گٔے ہُمۍ سٕنٛز سِگمنڈ فرٛایڈٕ سٕنٛز تٔمۍ دِژیو نا ہُتھ علاج کُس یِم تِم ہِپنوٹِزم اوس نا گۄڈٕ گژھان ہسٹری کٮ۪ن تِمن بٮ۪مارٮ۪ن وغیرہ یِمن نا یِم دٮ۪مٲغی تِم کینٛہہ مسٲیل ٲسۍ آسان تو اس نے وہاں پہ سائیکو اینالسس جو ہم نے پڑھا ہے کس میں پہلے سیمسٹر میں پتہ ہسا دیُت سِگمنڈ فرٛایڈن اکھ علاج سائیکو اینالسس تو أمۍ ووٚن سُہ یہِ خوابن وابن ہُنٛد سُہ انٹرپریٹیشن کیٛاہ یتھ منٛز تہِ آو سائیکو اینلٹک فیمنزم یِم چھِ تمہِ اعتبار تحلیلی نفسی اعتبار وٕچھان ییٚمے فیمنزمن اور امہِ پتہٕ آیہِ پوسٹ فیمنزم یُس تقریٖبن مٲنتو تُہۍ وٕنکیٚنُک دور چھُ تو اتھ منٛز ووٚن یِمو دوٚپُکھ مردس اور زنہِ مابین یُس اختلافات چھُنہ أسۍ نسا دِمو نہٕ یِمن تیٖژاہ اہمیت بلکہ نہ کرو أسۍ دعوا کہِ صنفی مساوات جنڈر اِکوالٹی ہُنٛد دعوا تہِ کرو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ نہٕ یعنی وۄنۍ گٔے یِم تضادٕکۍ شِکار وۄنۍ چھُنہٕ یِوان سمجھے یِہُنٛد مُطالبہٕ چھُ کیٛاہ اوٚتام اوس مُطالبہٕ اَسہِ دیٖتو معٲشی حقوٗق معٲشی حقوٗقن پٮ۪ٹھ وٲتۍ پتہٕ یِم سیٲسی سمٲجی باقٕے حقوٗقن تام پتہٕ وٲتۍ یِم مردٕ سٕنٛدِس نفرتس پٮ۪ٹھ پتہٕ وٲتۍ یِم کہِ گریلوٗ نظام بدلٲیِو یعنی پیٹرارکی کٔرِو ختم اتٮ۪تھ تھٲیوُن سا زٔنۍ وۄنۍ چھِ پوسٹ ماڈرنسٹ وٲلۍ ونان دپان فرق چھنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ نسا چھِنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ زور دیُن کِہیٖنۍ یعنی وۄنۍ چھُنہٕ یِوان سمجھ مُطالبہٕ چھُ کیٛاہ اور اس کے بعد 1970 میں ایک عورت اس کا نام تھے جرمین گریر تو اس نے ایک کتاب لکھی دی فیمیل انک اس کتاب کے نام دی فیمیل انک تو اس نے کہا کہ جو خاندانی نظام ہے نا اس نے اس کو تنقید بنایا کہ اصل ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بِگاڑ اصل سبب سانہِ استحصالُک ایکسپلایٹیشنُک سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ خاندان خاندان لہذا کتھ کٔرِو چینج خاندٲنی نظامٕے بدلٲیِو تو خاندٲنی نظام بدلاوُن مطلب کیٛاہ چھُ یعنی أکِس خاتوٗن ہسا گژھِ نہٕ روزٕنۍ خاندانٕچ تِم لِمِٹیشنٕز جیسے مول پرٛژھِ پننہِ بچی دپٮ۪س ژٕ کتہِ ٲسٕکھ وٕنیُک تام یہِ گژھِ نہٕ آسُن سوال کرنس اجازت کینٛہہ مول دپہِ کورِ بہٕ کرے ژےٚ کُنہِ جایہِ خاندر یہِ گژھِ نہٕ اجازت آسُن مٲلِس یعنی ؤلیَس یہِ کٔمِس گژھِ آسُن سورُے آزٲدی أکِس زنہِ یہ چھُ خاندٲنی نظامُک مُراد یِمن نِش اور اس کے بعد 1984 میں اس نے دوسری کتاب لکھی نام رکھا سیکس اینڈ ڈیسٹینی تو کہا کہ تعلقات سے آپ مکمل اجتناب کریں اور اس کے بعد اب دیکھیے وہ یہ کہاں پہنچے کہا کہ یعنی یہ جو گریڈ ہے نا کہا کہ تۄہہِ چھو پتہ آزٲدی کر میلہِ زنہِ اکھ گوٚو کہ ییٚمہِ ساتہٕ معٲشی حقوٗق میلان سُہ تہِ مۄکلیو وۄنۍ بیٛاکھ گوٚو کہ خاندٲنی نظام گژھِ تبدیٖل سُہ تہِ مۄکلیو یِمو کوٚر وۄنۍ ترٛیٚیِم پویِنٹ دوٚپُکھ اصل ہسا میلہِ أکِس زنہِ تیٚلہِ آزٲدی ییٚلہِ أمِس ہیز رُکہِ أمِس گژھِ نہٕ ہیزٕے یُن أمِس گژھن نہٕ پیٖرڈسٕے یِنۍ وۄنۍ چھُ سوال یِم کِتھ پٲٹھۍ رُکاو یہ فطرت یِم کِتھ پٲٹھۍ رُکو تو آگے ایک عورت نکلی اس کا نام ہے شولامتھ فائرسٹون اس نے ایک کتاب لکھی 1970 میں دی ڈائلیکٹک آف سیکس کہا کہ ہماری اصلی مظلومیت کی وجہ ہمارا حاملہ رہنا ہے تو چھِ یِوان سمجھ کتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت وٲتۍ یِم گۄڈٕ ٲس گریلوٗ نظام اوس نا بیٚیہِ ٲس مرد چھِنہٕ أسۍ معٲشی حقوٗق برابر دِوان ژاے یِم دفترن منٛز تہِ معٲشی حقوٗق گریُک نظام تہِ بدلو وۄنۍ آو دوٚیِم پویِنٹ یِمن اندر کہ ہیز تہِ گژھِ نہٕ خاتوٗن یُن اب تو ہے ڈیوائسز باقی چیزیں ہے جسے یہ پیریڈس روک سکتی ہے اور ترٛیٚیِم ووٚن یِمو یۄس ییٚمہِ کِتاب لیٚچھ شولامتھ فائرسٹونن 1970 منٛز دی ڈائلیکٹکس آف سیکس أمۍ کوٚر مزیٖد دعوا یۄس یہِ زنہِ چھےٚ نا دگ کران ییٚمہِ ساتہٕ أمِس اولاد چھِ نا جنم نِوان أمِس یُس تکلیٖف تتھ چھُ نا زچگی ہُنٛد تکلیٖف اصل ہسا چھُ مظلوٗمیتُک سبب اَسہِ یِہوے یعنی بال فاضی اگر أسۍ دِمو نہٕ بچن جنم تیٚلہِ چھُ سوال بچہِ کتہِ یِن تو اس نے وہاں پہ ایک نظریہ اس کتاب میں پیش کیا کہا آرٹیفیشل طریقے سے بچوں کو پیدا کرو کیازکہِ یُس اَسہِ تکلیٖف تُلُن چھُنہ پیٚوان أمِس بچہِ سٕنٛدِس جنمس نِش یہِ ہسا چھِ سانہِ مظلوٗمیتُک سبب لہذا گژھِ نہٕ اکھ زٔنۍ بچس جنم دِنۍ وۄنۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ دی وۄنۍ تیٚلہِ یہِ دی آرٹیفیشل طریٖقس پٮ۪ٹھ
آپ سمجھ رہے ہیں نا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد اس نے مزید یہ کیا, کہا کہ اس میں پھر کیا ہوگا ییٚلہِ نہٕ یہ پانے دی نا جنم بچس کہین آرٹیفیشل طریقس من پتہ روز سن جس کو ہم بچہ دانی کہتے ہیں نا تمچ اہمیت روز اور اچھی یژھان سو کم کریں تکیازِ سانہِ مظلومیتُک سبب چھُ یہے بچہ دانی بنان. تو پھر گھر کی جو قید ہے اسے بھی آزاد ہو جائے گی اور اس کو پھر جو معنی حمل ہوگا یا اسقاط وغیرہ طریقے وہ اختیار کیے جائیں گے. مزید ایک عورت نکلی 1974 میں فیمنسٹوں میں سے, تو اس کا نام ہے این اوکلے. این اوکلے اس نے ایک کتاب لکھی وومینز ورک, نام کیا تھا انس وومینز ورک. تو اس نے کیا سمجھایا اس میں, کہا یہ جو حیاتیاتی بنیاد ہے نا اس نے ونان زن تو مردس پانو بایولوجیکل ڈفرینسز, یہی کہتے ہیں نا. کہا میں اس کو بھی چیلنج کرتی ہوں, کوئی بایولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے. اچھا مزید کیا ونان دپان یہ ہسا چھک أکِس زنہِ ہیٚچھنومُت موج بناو, یہ مصنوعی طریقہ, یہ کوئی فطرت کا طریقہ, یہ امس کلچرن وونمت, یہ امس لُکو وونمت, یہ امس مائنڈ بنومت, یہ امس یہ ذہن امے آئی کورمت ذہن سازی ژےٚ موج بنٕنۍ. تو میں اس کو بھی چیلنج کرتی ہوں, کوئی بایولوجیکل ڈفرینس مین اور وومین میں نہیں ہے. تۄہہِ چھا یِوان سمجھ کوت وٲتِم؟ اور یہ ہسا چھُ یِوان بچن لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے موج بننہٕ خٲطرٕ تیار کرنہٕ, اور لہذا سمٲجی تو مصنوعی عمل ہسا چھُ یہ نسا چھُنہٕ کانٛہہ فطری عمل موج بن, جسے اس سے پہلے ہم نے کہا نا کلچرل وہ اس میں. اچھا تو پھر آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ماں کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بچوں کو سنبھالیں, یہ آپ باپ کو کہو. یہ کیا ونو زنہِ ژٕ سنبھال بچہ, یہ ؤنِو سا أمِس مٲلِس, یہ ؤنِو سا مٔہنِس, سُہ تہِ ہسا سنبھالہِ بچس. لہذا چھِنہٕ یہِ سٲنۍ چیٚٹۍ. بیٚیہِ چھُو تُہۍ ونان بایولوجیکل بایولوجیکل, بہٕ چھُس اتھ چیلنج کران, کوئی بایولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے. اچھا موج کیازِ بنہِ تیٚلہِ, کہتے ہیں کہ یہ بھی سماج نے سکھایا کہ آپ کو ماں بننا ہے, یعنی بہ الفاظ دیگر مجھے مہنس تہ موج بنیں, ہے نا آواز سمجھ نا, اتنا آگے یہ چلے گئے. اچھا پھر ایک اور عورت لکھی میری ڈیلی. میری ڈیلی نے کیا کیا, اس نے 1978 میں ریڈیکل فیمنزم, یہ ریڈیکل فیمنسٹ ہے, تو اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام رکھا دا میٹا ایتھکس آف ریڈیکل فیمنزم. ٹھیک, گائنوکالوجی دا میٹا فزکس آف ریڈیکل فیمنزم. ات مز کیا ونان, کہتے کہ انسانی تاریخ میں مردوں نے ہمیشہ کس پر ظلم کیا ہے, عورت پر ظلم کیا ہے, اور اس ظلم کی بنیادی وجہ پیٹرار کی ہے. اس یہ گھرس مجھ یہ میل ڈومنیٹڈ یہ گھر آسان. تو اور مزید ایک پوائنٹ اس نے ایڈ کیا, یہ پتہ امہ برو تم اعتراضات, مزید اس نے یہ پوائنٹ اس میں ایڈ کیا, کہا کہ اس میں سب سے بڑا جو مجرم ہے نا وہ مذہب ہے. تکیازِ مذہب کیا سمجھا کہ زنہِ مردس تابع, سارے مذاہب تو یہی ہے نا, کر اسلامچ کتھ یتن کی کرو ساری مذہبن ہز کت, ہر کن مذہبس من زن کمس تابع روزِ أکِس مردس تابع. اور زنہِ کیا کٲم چھِ, بنیادی مذاہب کا بیسک نیریٹو یہی ہے نا, زن بچے دن جنم, زن سنبھالیں بچے, زن سنبھالن گھر. تو اس نے کہا سب سے بڑا مجرم مذہب ہی ہے. یہ پہ یہ وون نا کیا ونان مارکسن, دپان ریلجن از دا اوپیم آف پیپل. یہ ہسا اخ مٲنتو نشہ دیُتمُت, اور یہ تھومت أتھۍ منٛز آور, أمۍ چھِ دپان ہے پرواے چھُنہٕ کیٛاہ کر ژٕ ییٚتہِ غریٖبٕے چھُکھ پتہٕ چھُے جنت, تتہِ میلی ژےٚ آسٲیِش. اَدٕ ییٚتہِ نہٕ ییٚلہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أمِس آرام آو, یہ کتھ ژھانڈا ہُم جنت. یہ ہسا چھُ ہُم برجوازی کلاسن تھومُت یِمن کمہِ خٲطرٕ, یِمن یعنی دُنیاہس منٛز غریٖب روزنہٕ خٲطرٕ. یِتھے پٲٹھۍ کوٚر ییٚمۍ میری ڈیلیَن دعوا, دوٚپُکھ اصلن ہسا چھُ بوٚڑ مُجرم کُس, سُہ چھُ مذہب. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن, مذہب کا توڑ ہی پھینک دو, تیٚلہِ کٔڑِو مذہب نیبر. اور اس نے بھی پھر کیا کیا, اس نے اس کتاب میں کچھ منتر بھی سکھائے ایک عورت کو, ژٕ آس یِم پران. یہ پہ مذہبس من آسان مثال دعا کران, ذکر کران, مذہبس من یہ چیز پنس مذہبس من. تو اس نے کتاب میں کچھ منتر بھی بنائے, کہا کہ عورتوں کو یہی منتر پڑھنے چاہیے, مذہب کو چھوڑ دو, یہ مذہبی ضرورت. تو مزید ایک عورت تھی, اس کا نام تھا آئرس میرین ینگ. اس نے ایک کتاب لکھی فینومینالوجی. کیا تھا ان کتاب نام, فینومینالوجی. اس میں اس نے کہا کہ یہ جو حیاتیاتی قوتیں ہیں نا, یعنی اسے ونان بایولوجیکل, یہ ہسا مرد آسان فزیکلی سٹرانگ, زن آسان فزیکلی ویک, نا مطلب یہ بنیادی مقدمہ سون تہ مذہبک تہ. تو اس نے پھر کیا کہتے ہیں 1980 میں یہ اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام رکھا تھروئنگ لائک اے گرل, لائک اے گرل, تھروئنگ لائک اے گرل. یہ گئی 1980 مز. اور ات مز امس مرکزی امس بنیادی نقطۂ نظر سہ یہ کہ اس نسوانیت ونان, فیمنزم یا فیمنسٹ, یا ونان مثال کے طور پر اخ خاتون, یہ ہسا اخ زن, دپان یہ نسا کانٛہہ خصلت کی, ونان یہ زن, أمِس چھِ پنٕنۍ اکھ خصلت, یہ مرد, مردس پنٕنۍ اکھ خصلت. کہتے ہیں کہ میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, مونس وجود صرف ایک صفت ہے, یہ کوئی خصلت یعنی فطرت چھنہ,
یہ صرف اک کریکٹرسٹکس أمۍ سُنٛد فیچر اکھ أمۍ سُنٛد. مزید کہتی ہے کہ پدر شاہی کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں دوسرے درجے کی سیکنڈ سیکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں دپان یُس یہ پیٹرارکی سسٹم چھُ گھرس منٛز امہِ سۭتۍ ہسا چھِ زٔنۍ یِوان کیٛاہ سمجھنہٕ سیکنڈ سٹیزن. أمِس چھُنہٕ گۄڈنیُک سٹیزنُک درجہِ یِوان دِنہٕ یعنی دوسرے نمبر کی شہری مانی جاتی ہے یا گھٹیا درجے کی شہری مانی جاتی ہے. تو کہتی ہے کہ بدنی اظہارات اور اشارات کو تبدیل کرے. بیٚیہِ ہسا چھِ وَنان زَنہِ ہسا چھُ ہماری سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیے جو مردوں کا چلنے کا طریقہ ہے نا بولنے کا طریقہ ہے نا اٹھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے عورتوں سے ڈفرینٹ ہے نا الگ. یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو بھی چاہے مردوں کی طرف چلے جس طرح مرد اپنی حرکات سکنات کرتے ہیں عورتوں کو بھی کیونکہ کوئی فرق جب فرق ہی نہیں ہے تو اس کیا ونو یہ پنٕنۍ پِکیولر کوالٹیز یہ پنٕنۍ کریکٹرسٹکس یہ پنٕنۍ نہیں کوئی الگ کریکٹرسٹک نہیں ہے. جس طرح مرد چل سکتا ہے عورت بھی چل سکتی ہے جس طرح مرد بول سکتا ہے عورت بھی بول سکتی ہے جس طرح مرد حرکات و سکنات کرے گا اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے. یہ أمۍ سُنٛد بنیادی مقدمہ. اچھا بیٚیہِ چھِ وَنان بیٛاکھ چیٖز دپان یُس یہِ وَننہٕ آو نا یہِ ہسا چھُ فزیکلی ویک اور مرد ہسا چھُ فزیکلی سٹرانگ. تو یہ بنیادی طور پر اصل میں مینٹل مسئلہ ہے یہ سائیکالجی کا مسئلہ ہے. أمِس چھُ نفسیاتس منٛز لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے تورمُت ژٕ چھکھ کمزور ژٕ چھکھ کمزور یہِ چھِ کٲم کرنے ونان بہٕ چھس أمِس پزِ نٮ۪بر کڑُن گوٚو یہِ چھُ اصل نفسیٲتی مسلہٕ. یہِ کڑِ نہٕ نفسیٲتی مسلہٕ یہِ ہیٚکہِ مردٕ سۭتۍ کھۄتہٕ گوٚب تُلِتھ. اور وۄنۍ اگر آز رسلنگ زنان وٕچھوکھ یہِ چھُنہ تیٚلہِ مقدمہٕ باسان صحیح اتہِ ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن مٔہنِین چھِ نکھس تُلان پتہٕ دب کڑان. گوٚو لہٰذا أمۍ سُنٛد اوس یہِ تمہِ وِزِ 1980 منٛز چھُ أمۍ لیوکھمُت دپان یہِ ہسا چھُ صرف نفسیٲتی طور أمِس سمجھاونہٕ آمُت ژٕ چھکھ کمزور حقیٖقتن چھنہٕ یہِ کمزور یہِ ہسا ہیٚکہِ مردٕ سۭتۍ مگر حقیٖقت تہِ چھِ اگر اکہِ اعتبار وٕچھو نا ییٚتہِ چھُنہ موٹر آسان باغس منٛز نیُن کۄلس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ چھِ یِم تُلان تتھ چھِ آسان 55 کِلوٗ وزن 40 کِلوٗ وزن یا گٔبۍ آیٹم چھِنہ یِم تُلان ہے چھِنہٕ حظ تُلان یِم تہِ اُہُنٛد چھُ بنیادی مقدمہ یہِ لیکن پتہٕ یہ چیلنج کروں بایولوجیکلی نسا چھنہٕ یہِ کِہیٖنۍ ہُتھ پٲٹھۍ چھِ تو وہ آگے ہم بتائیں گے. پھر ایک اور عورت اٹھی جس کا نام تھا کیرل گلگن. اس نے 1982 میں ایک کتاب لکھی ان اے ڈفرنٹ وائس. ناو کیا تھوٚوُن کتاب ان اے ڈفرنٹ. أمۍ سمجھو یِہے کتھ دوٚپُن اَسہِ چھِ وَنان ییٚتہِ زٔنۍ چھِ سونٛچان ڈفرنٹ طریٖقس منٛز مرد چھِ سونٛچان بہٕ چھَس وَنان زٔنۍ تہٕ مرد چھِ أکسٕے طریٖقس منٛز سونٛچان سونٛچُن تہِ پزٮ۪کھ. یہِ کۄس چھِ وَنان یہِ چھِ وَنان کیرل گلگن. یعنی أمۍ دیُت یہِ تصوُر ماینڈ یُس یہِ تھنکنگ پروسیس چھِ آسان زنہِ ہٕنٛز یہ ڈفرنٹ أسۍ چھِنہ وَنان جیسے حدیث میں بھی آیا ہے نا عورت کی عقل آدھی کیوں مانی گئی ناقص العقل کیٛازِ أمِس وَننہٕ یا ناقص الدین تِکیٛازِ یہِ چھِ ہٮ۪وان زیادٕ کمن کٲم اِموشنل. یہ چھِ أکِس جو سمجھدار انسان ہے نا سمجھدار مرد ہے نا اس کو بھی ان ایموشن سے اپنی گرفت میں لاتی ہے. یہ مذہب یہ مذہبُک نیریٹو. ییٚمۍ کیٛاہ کوٚر چیلینج دپان یہ وَنُن کہ ہۄ چھِ سونٛچان الگ طریقس منٛز مرد چھِ سونٛچان الگ طریقس منٛز میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں کیونکہ ایک عورت بھی کس کے طریقے پہ سوچ سکتی ہے مردوں کی طرح سوچ سکتی ہے. اچھا پھر اس نے مزید کچھ چیزیں بتائی وہ آپ اس میں دیکھیں گے. 1983 میں ایک اور عورت نکلی میرلن فرائر. أمۍ لیچھ کتاب دِ پالٹکس آف ریلٹی. یہ چھِ بیٛاکھ اکھ کتاب اصل چھِ یہِ فلسفٕچ کتاب دِ پالٹکس آف ریلٹی کمِچ کتاب چھِ فلسفٕچ لیکن أمۍ کوٚر اتھ منٛز تھوڑا زنٮ۪ن ہُنٛد تہِ کوٚر نا کیونکہ بنیادی طور پر یہی اس میں کردار ہے نا اس کا تمہِ اعتبار چھِ اتھ سۭتۍ تھاوان. اور اس نے بھی وہی تصورات جو ابھی تک ہم نے پڑھے نا یعنی زنہِ ہٕنٛز سۄ محکوٗمیت وجہ وغیرہ یہ کِتھ پٲٹھۍ وغیرہ گژھِ برونٛٹھ تو اسی طرح کے اس نے کہا کہ یہ جو جنسیت پسندی ہے نا یہ ظلم کی ایک خاص قسم ہے لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے مظلوم گروہوں کو مظلوم عورتیں ہیں نا ان کو کیا کرنا ایک مقام پر اور ایک جگہ دی جائے اور وہاں سے پھر وہ آزاد ہو جائے. یعنی بالفاظ دیگر زٔنۍ کٔرِو وۄنۍ سیگریگیٹ أمِس دِیِو مکمل آزادی مرد نہ روزِ أمِس سۭتۍ تعلق. اچھا اس کے بعد ایک اور عورت نکلی اس کا نام ہے گرڈا لرنر. گرڈا لرنر جو ہے نا تو اس نے پورے یورپ کا کلچر جو ہے نا جتنا بھی یورپ تک جو بھی کلچرز آئے اس نے اس کو بڑی دقیق انداز سے کھنگالا. پھر اس نے ایک کتاب لکھی 1993 میں اتھ تھوٚو ناو دی کریشن آف فیمنسٹ کانشیسنیس. دی کریشن آف فیمنسٹ کانشیسنیس. تو اس میں کیا کہا اصل میں مردانہ غلبہ ہے نا یہ کلچر میں ہے. امیل ساری کلچر پڑھ نا تہذیب پڑھ نا سویلائزیشن پھر کیا بتایا کہا یہ جو اس وقت عورت کی مظلومیت یا عورت مظلومیت کی شکار ہے نا بنیادی طور پر کیا ہے ہمارا کلچر ہی کیا ڈومنیٹڈ ہے میل ڈومنیٹڈ. کلچر ہی کیا میل ڈومنیٹڈ اور اتھ منٛز چھِ زنہِ خٲطرٕ واریاہ پابندی. لہٰذا 7ویں صدی پٮ۪ٹھٕے آو یہ شعور یہ کانشیسنیس آئی زنٮ۪ن اندر کہ تُہۍ مٔنگِو سا پنٕنۍ حقوق. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے عورتیں جو ہے نا یہ مذہبی رنگ میں لکھنا شروع کی اور بتدریج پدرشاہی سے نکلنے کے طریقے سوچنے لگی. گوٚو أمۍ سُنٛد تہِ چھُ بنیادی مقدمہ یِہوٚے أکِس زنہِ سۭتۍ ہسا چھُ کلچرل گوٚمُت سابقہ کلچرو پٮ۪ٹھٕے آمُت
أمس समझाना कि ژٕ ताबिया ژٕ چھکھ غلام ژٕ چھکھ یہ أمس سۭتۍ چھُ ظلم گوٚمُت لہٰذا اب کرنا کیا ہے اب یو ٹرن لینا ہے اب اس کلچر کو چینج کریں جو ابھی تک میل ڈومینیٹڈ کلچر تھا اب کیا بنانا ہے فیمیل ڈومینیٹڈ کلچر. اس کے بعد ایک اور نکلی کیتھرین اے میکنن تو یہ فیمنسٹ سیاسی فلسفہ اس نے فیمنزم کا کیونکہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنوں نے بھی مقدمہ بیان کیا کوئی تحریک اٹھائی یا کوئی نیریٹو پیش کیا کہا وہ سیاست سے ہٹ کے تھا. کانس ون معاشی کانس ون خاندانی کانس ون سماجی کانس ون اقتصادی مگر یم کیا کور یم خاتونی کام ام تل گۄڈنیٚتھ سیاسی ام ون باسا یس مین دعوت چھ یس مین تحریک چھ سو کیا چھ سو چھ پولیٹیکل سو چھ سیاسی تحریک. اور 1989 میں اس نے ایک کتاب لکھی ٹوورڈز اے فیمنسٹ تھیوری آف دا سٹیٹ یعنی ام دیت وۄنۍ سٹیٹ سی دوٚپن ژٕ سونچ کٕہٕنٛدِس بارس منٛز وۄنۍ یعنی سیاسی طور وٕچھ ژٕ کمہِ نظریہ فیمنسٹ نظریہ زنہِ ہٕنٛدِ نظریہ. تو پھر کیا کہا کہ جو مردانہ پاور ہے اس کا تجزیہ لے لیجیے آپ اور تمام تحریکوں کو یہ مسترد کریے دپان لبرلزم تہ چلہِ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ یہ چھنہٕ ونان ریڈیکل والٮ۪ن تہِ کِہیٖنۍ اور یہ چھُ ونان مکمل کنٹرول دِیِو کٕہٕنٛدِس اتھس منٛز. یہ پٲٹھۍ اوٚتام چھُنہ مرد کران مطلب یم تہِ ہائر یم چیز چھِ یا پارلیمنٹ میں آپ اسمبلی میں آپ دیکھ لیجیے ملک چلانے کا نظام جو ہے ڈومینیٹڈ کون ہے مرد ہے نا. یہ کہتی ہے کہ ایک عورت کو ڈومینیٹ کرے ایک عورت کو وہ چیزیں دے جس طرح ابھی تک عورت مرد کے تحت تھی اب مرد کو کس کے تحت بناؤ یہ بنائی سب آرڈینیٹ. اچھا 1990 مز بیاکھ اکھ ناو جوڈتھ بٹلر ام نے جینڈر ٹربل تو کہا کہ یہ جو جینڈر ہے نا جینڈر مینس میل فیمیل چلا دبل اصل یہ خود ساختہ پرفارمنسز ہے یہ کوئی فطرت سے نہیں ہے یہ کوئی پیدائش سے نہیں ہے یہ پرفارمنس جیسے کھانا ڈرامہ بناوان ڈراماس مجھ کٲنٛسہِ دِوان رول ژےٚ گوٚو یہِ رول یہِ گوٚو وِلن امریش پوری ہاں یہ گوٚو ہیٖرو اتھ منٛز چھُنہ رول آسان ہُمِس چھُ پیٚوان تَمے آیہِ مطلب امریش پوریس پیٚٹھ موٗڈٕے تھاوُن تٔمِس چھُ روزُن ڈاکوٗ رولس منٛز ہیٖرو چھُ روزُن بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ دپان یہِ ہسا چھُ یہِ جینڈر یُس یہِ مسلہٕ چھُ یہِ چھِ یہ رولز کوئی فطرت سے نہیں ہے کوئی جنم سے نہیں ہے بلکہ یہ رولز دی گئی ہے سماج نے دی ہے. اب کرنا کیا ہے رول کرو الٹے یُس تۄہہِ مۄہنِس رول اوس سُہ کٔمِس دِمو یُس وۄنۍ زنہِ رول اوس سُہ کٔمِس دِمو. تو اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے. پھر اس کی نظریت کیور تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک تو کہتے ہیں کہ عورت نام کوئی شناخت یا ذات موجود ہی نہیں ام کور نکارے دپان تُہۍ چھِو ونان زٔنۍ چھیی نہٕ کانٛہہ کیٛاہ ووٚن ام کوٚر زنی انکار دپان زٔنۍ چھنہٕ بلکہ یہ ہسا چھُ صرف اکھ تۄہہِ کٔرمٕژ ایکسپریس کٔرمٕژ سیاستس تہٕ زبانہِ منٛز کوٚرمُت ایکسپریس لفظ یعنی تُہۍ چھِو ونان چھِنہٕ یہِ ووٗمین زٔنۍ عورت خاتوٗن صنفہِ نازُک چھِنہ أسۍ ونان بلکہ حدیث منٛز آو وننہٕ شیٖشے یِمن کیٛاہ ووٚن قواریر ووٚن نا پیغمبر صٲبو تٔمِس انجشاہس اوس نا اوٗنٹ چلاوان تٔمِس ووٚن نا پیغمبر صٲبس صلی اللہ علیہ وسلم ویحکا یا انجشا اے انجشا ژےٚ کیٛاہ گوٚے ژےٚ چھے وٕنکیٚنس کم قواریر چھِ ونان شیٖشن جیسے شیٖشا ہوتا ہے نا أسۍ کیٛاہ ونان تتھ آسان لیکھِتھ ڈبس ہینڈل وتھ چھُنہ آسان لیکھِتھ یعنی یہِ ہسا چھُ ٲویُل مال لہٰذا یہِ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ اگر تیزر کرو. اور حدیثس منٛز تہِ چھُ آمُت کہ یِم خاتوٗن کیٛاہ چھِ یِم چھِ ہینڈل وتھ کِیر کرنہِ یہِ چھِ کران اتھ سٲرسٕے انکار دپان یہِ کٔمۍ ووٚن یہ چھکھ لینگویج تھٲومٕژ یہ چھکھ زبان تھٲومٕژ یہ کٔمۍ ووٚن أسۍ چھِ شیٖشہِ یہ کٔمۍ ووٚن أسۍ چھِ آز یہ ہینڈل وتھ کِیر أسۍ چھِ برابر درجہ تھاوان. تو باضابطہ طور پر پھر آگے جا کر اس نے سیکس پہ بات کی ہے جینڈر پہ بات کی ہے کہا کہ یہ سماج نے تخلیق کیا ہے کوئی فطرت سے نہیں ہے وغیرہ اور یتھے پٲٹھۍ اَسہِ چھُ یِوان وَننہٕ زٔنۍ چھِ آسان شرم و حیاہٕچ پابنٛد یہ کٔمۍ ووٚن زَنہِ چھُ شرم تہٕ حیا کرُن یہ ہسا چھُ صرف پرفارمنس رول ورنہ کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے تیٚلہِ چھُ مۄہنِس تہِ یِہوٚے شرم حیا یعنی أمۍ کٔر سارنٕے تِمن چیٖزن یا أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ خاتوٗن یہِ چھِ شرمیلی یہ شرمیلی فطرت سے نہیں ہے یہ چھِ رول یِوان أمِس دِنہٕ پتہٕ چھِ أمِس وَنان ژٕ گٔیَکھ یہِ شرمیلی مسلہٕ آو سمجھ یعنی اس نے سورُے کوٚر أمۍ کیٛاہ أمۍ کوٚر اُلٹہٕ حظ أمۍ کوٚر دُبہٕ حظ. بہرحال یا بال فاضِ دیٖگر ؤنۍتو تُہۍ أمۍ ووٚن دوٚپُن اگر کانٛہہ فعل چھُنہ گژھان صٲدِر أسۍ کیٛاہ وَنان أسۍ چھِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ کٲم گژھِ صٲدِر تَتھ کٲم کَرنَس پٔتۍ کِنۍ کُس آسہِ کٲم کَرَن وول فاعل أمۍ ووٚن فعل چھُ گژھان مگر فاعل چھُنہٕ کٕہٕنۍ کٲم چھِ صٲدِر یُس یِمن رول پٕلے یہِ چھُ رول پٕلے گژھان مگر پٔتۍ کِنۍ چھُنہٕ فاعل زٔنۍ ؤنۍ چھَنہٕ کینٛہہ. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں یہ چلتا گیا اور آگے جا کر 2019 تک جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو مارچ نکلا کیونکہ آگے میں آئندہ درس میں وہ سارے پلے کارڈس پہ آپ کو بتاؤں گا یمو کوٚر یتھ مطلب اس حد تک پہنچے کہا کہ یہ جو مؤثر عملیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرفارمیوٹی
یہ وہ تم نعرے، اب تو وہ نعرے صرف حقوق نہیں مانگتے ہیں، وہ نعرے بے حیائی، بے شرمی اور جتنا بھی آج تک اس خاتون کے ساتھ جو تعلقات یا اس کی جو ہم جس نے امس ڈیل کران، اس نے سارے ان تعلقات کو ختم کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ اس آزادی مارچ میں ایک نعرہ ان کا یہ تھا، آپ کھانا خود گرم کر لو. مطلب وی آر ناٹ مینٹ ٹو کوک دا فوڈ. اسی طرح سے میرا جسم میری مرضی. اور باضابطہ طور پر جو پروسٹیٹیوشن عورتیں ہیں نا، وہ کس بنیاد پر پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کیا کرنا نکاح، تو وہ وہاں سے آپ کو یہ جواب دیں گی. ان کا نیریٹو یہ ہے، جس طرح آپ کسی کسٹمر ایز اے کسٹمر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، تمس دان تھی پونسہ رٹان تتھ پن کھانا چیز، دکاندار سے اعتراض کران، سہ منگان تھی ویلیو چیزک. ہمارا جسم یہ جسٹ لائک اے پروڈکٹ، میں پانی مرضی، میں یہ کسٹمر، بہ کر تمس ڈیل. آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ یعنی میرا جسم بھی جسٹ لائک اے پروڈکٹ ہے، میں جس طرح اس کو استعمال کروں اس طرح استعمال. یا مزید جب میں آپ کو بتاؤں گا آگے انہوں نے کیا نعرے دی، یا اس سال بھی جو وہ پلے کارڈس لے کر تھے اس میں نعرہ، یعنی ٹوٹل وہ کیا ونو سر ڈفرنٹ رولز میں یو ٹرن الٹاز. تو بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ تحریک جو تھی نا، یہ مطلب انفرادی اٹھی، پھر کچھ سمے پہ اجتماعی، لیکن آج بھی یہ انفرادی، کیونکہ آپ ڈفرینٹ فیمنسٹ کو دیکھیں گے، ایک کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا. البتہ ایک چیز کامن ہے، وہ کامن یہ ہے کہ عورت مظلوم ہے. بنیادی نا مقدمہ یہ ہے عورت کیا ہے، امس سے استحصال. لیکن پھر اس کو حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے حقیقت چیز، مطلب اس مٹ وہ دپان نسا زن سے ظلم گومت، اس ونان پورے تاریخس مز گو زن سے ظلم، اور آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک، انہیریٹنس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، سوشل کرائم، ریپ اس کے ساتھ. اس اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ظلم کا مدافع کس طرح کی جائے، ظلم کو دور کس طرح کی جائے. انہوں نے جو نظریے پیش کیے وہ سارے فطرت کے خلاف تھے، وہ بغاوت پہ مبنی تھی. لہٰذا توئی پنہ تحریک انفرادیت. تو آگے ہم بتائیں گے جو اہم ٹاپک ہے نا، اب انہوں نے کیا اہداف رکھے اور ان کے حصول کے لیے کیا امکان ہے، کیا واقعی وہ اہداف ممکن ہے، کیا ان کو وہ اہداف حاصل ہوئے، کتنا حاصل ہوا، کتنا رہ گیا، کیا ممکنات میں سے ہے کہ وہ اہداف جو انہوں نے رکھے ہیں وہ حاصل ہوں گے. وہ ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.